مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی سلسلے میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے روحانی علاج بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اگر کوئی استخارہ کروانا چاہتا ہے تو ان کے مسائل کے انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کیے جائیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیں، اور اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور آپ بھی اپنے کسی مسئلے کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں یا کسی مسئلے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آ کر آپ اپنا مسئلہ ہمیں ٹیکسٹ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو استخارہ، اور اگر روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو روحانی علاج انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ ہاں، یاد رہے اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو مسئلے کے ساتھ ساتھ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، یعنی آپ جن کا استخارہ کروانا چاہتے ہیں ان کا نام، ان کی والدہ کا نام ہمیں ضرور ساتھ بھیجیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے جواب دینے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ آپ اسکرین کے اوپر اپنا ایک واٹس ایپ نمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ اپنے مسئلہ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو ہم سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے استخارے بھی کرتے ہیں، آپ کے لیے روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں شعیب بھائی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ عز و جل شعیب بھائی سے استخارہ بھی کروائیں گے، شعیب بھائی سے روحانی علاج بھی جانیں گے۔ شعیب بھائی کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ کیسے ہو شعیب بھائی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ اور 1447 ہجری شروع ہو چکا ہے، اور آج اس کی چھٹی شب ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ماہ محرم الحرام کے آخری دنوں میں، یعنی 9 محرم اور 10 محرم، یا پھر 10 محرم اور 11 محرم الحرام کو روزہ رکھنا چاہیے، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے بھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزے رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے آپ ان دنوں روزہ رکھنے کی بھی ضرور کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی بہت برکتیں حاصل ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں پہلا سوال ہم سے کون اور کیا کر رہے ہیں۔ جی پہلا سوال دیجئے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طاہر ہے، میری چھوٹی بہن کا ماتھا بہت بار دکھ رہا ہے، اس لیے روحانی علاج دیجیے۔ سر درد ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو روحانی علاج۔ جی ایک اور سوال دیجئے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا نام مصطفیٰ ہے اور میرا لڑکا ارحان کئی مہینوں سے بیمار ہے، جو کھانا پینا نہیں کھا رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتایا جائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ارحان کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سمیر سنگم میں ریسرچ کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال تھا کہ جیسے ابھی بارش کا موسم ہے، اور جیسے گاؤں میں کھیت وغیرہ کے قریب لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، تو اس میں سانپ وغیرہ یا پھر کیڑے وغیرہ یہ ہوتے ہیں جو تکلیف دہ جانور ہوتے ہیں،
تو ان سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں، جیسے ایک کاٹ نہ لے، اس طرح کے، ان سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم صحیح۔ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل موذی جانوروں سے حفاظت کے لیے آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، اور ایک بڑا پیارا آپ کو ایک عمل بھی انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر جانور آپ کو نظر آ جائے اور خطرہ ہے کہ یہ جانور آپ کو کاٹ سکتا ہے، جانور سے میری مراد ہے جیسے سانپ نظر آ جائے، بچھو نظر آ جائے، تو بالخصوص اس میں سانپ کے لیے یہ عمل ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں اس کا عمل بھی۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ریحان ہے۔ میرا ایک سے یہ سوال ہے، میں سبق یاد کرتا ہوں، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، اس کے لیے روحانی علاج بتائیے۔ ٹھیک ہے، سبق جلدی یاد نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی، سوالات موصول ہوئے ہیں۔ ایک تو سوال موصول ہوا ہے، تعبیر بھائی ہیں، یہ اپنی چھوٹی بہن کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ سر میں درد رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ان کی شفا یابی کے لیے کوئی روحانی علاج۔ جی، تعبیر بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تعبیر بھائی چاہے یہ خود عمل کر لے یا اپنی بہن ہمشیرہ سے کہے یہ عمل کر لیں۔ کرنا یہ ہے کہ بعد نماز عصر صرف ایک مرتبہ آپ نے سورہ تکاثر یہ پڑھ کر کے دم کرنا ہے، اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے درد سر میں کافی کمی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ عز و جل۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے کرنا ایک اور ایک ہے، یہ مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ لے لیجئے گا پہلے۔ ایک چٹکی نمک یہ لے کر کے زبان کی نوک پر رکھیں، رکھنے کے بعد میں 12 منٹ کے بعد ایک گلاس پانی پی لیجئے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے بھی اللہ نے چاہا تو بہت جلد درد سر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ارحان کے متعلق ان کے والد صاحب نے سوال کیا ہے کہ ارحان بیمار رہتے ہیں اور کھانا وغیرہ بھی نہیں کھا پاتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی جی، یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے، خیر کا معاملہ رکھے، آسانی پیدا کرے۔ کرنا یہ گھر والوں کو 11,000 مرتبہ آپ نے یہ جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف اتنا پڑھنا ہے، یہ 7 دنوں تک کے عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تین مرتبہ اول آخر ایک ایک بار تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور 11,000 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن تک کے مسلسل کرے، یعنی روزانہ آپ نے یہ 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے، پانی میں دم کر کے ان کو پلاتے رہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے، جو بار بار بیمار پڑ جا رہے ہیں، صحت ان کی نہیں بن پا رہی ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب عمل کی برکت سے سب دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور ایک آسان ان کے لیے روحانی علاج بھی کہ اگر ان کی طبیعت بار بار خراب ہو جاتی ہے تو پھر آپ ان کے لیے جو ہے وہ 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلاتے رہے، انشاءاللہ عز و جل ان کا بار بار بیمار ہونا بھی بند ہو جائے گا۔ یہ پانی پلانے کا ایک معمول ہی بنا لے، چاہے طبیعت خراب ہو یا نہ ہو، 111 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلائے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل بچے کو شفا بھی مل جائے گی۔ اگر طبیعت صحیح ہے تو انشاءاللہ آئندہ بھی طبیعت خراب ہونے سے بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ سمیر بھائی ہیں، یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جیسے گاؤں کھیڑوں میں ہوتا ہے کہ کھیتیاں بھی قریب قریب ہوتی ہیں، جب بارش برستی ہیں تو جو موذی جانور ہے جی، یہ چھپنے کے لیے پھر لوگوں کے گھروں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کھیت وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں، پھر جب لوگ کسان جاتے ہیں کھیت وغیرہ میں کام کرنے کے لیے تو ان کو نقصان بھی پہنچا دیتے، کاٹ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعضوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں۔ تو کوئی ایسا روحانی علاج کہ یہ کرے تو ان کی جان کی حفاظت رہیں؟ جی، یہ کہ موذی جانور وغیرہ سے حفاظت کے لیے صبح شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے اور اپنے پر دم کر لیجئے۔ پڑھنا یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو پڑھ لیجئے 3 مرتبہ، صبح پڑھ لیجئے 3 مرتبہ، شام کو پڑھ لیجئے، یا فجر کے وقت میں پڑھ لے 3 مرتبہ، عصر کے وقت میں پڑھ لیجئے۔
इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये अमल की बरकत से जो जहरीले जानवर वगैरह होते हैं, अल्लाह ने चाहा तो इससे हिफाजत होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि एक बड़ा प्यारा अमल आपको इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे कि अगर सांप वगैरह नमूदार हो जाए, नज़र आ जाए और ख़तरा है कि ये नुकसान पहुंचा दे, तो एक ऐसा अमल अर्ज़ करता हूँ कि अगर ये अमल आप करेंगे तो इंशाअल्लाह सांप आपको नुकसान पहुंचाए बग़ैर आपके घर से या जहाँ पर भी वो हैं वहाँ से इंशाअल्लाह चला जाएगा। जैसे आपके खेत में है और आपको ख़तरा है कि अब उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भाग भी नहीं रहा है और ख़तरा है कि ये नुकसान पहुंचा देगा, तो ये अमल आप करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल सांप आपके यहाँ से चला जाएगा। ये तिर्मिज़ी शरीफ में ये अमल बयान किया गया है कि नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब घर में सांप नमूदार हो, यानी जब भी सांप नज़र आए तो उससे कह दो कि हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुआहिदों के वास्ते तुझसे सवाल करते हैं। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुआहिदों के वास्ते तुझसे सवाल करते हैं कि तू हमें ना सता। तो ये आपने जैसे ही सांप को कहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सांप वहाँ से चला जाएगा। ये तालीम मुस्तफ़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम फरमाई कि जब सांप नमूदार हो, नज़र आ जाए, तो उनसे ये बात कहो कि नूह अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुआहिदों के वास्ते, जो मुआहिदा इन्होंने किया था, उसके वास्ते हम तुझसे सवाल करते हैं कि हमें ना सता, हमें परेशान ना कर। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये सांप वहाँ से चला जाएगा। तो आप ये भी अमल कर ले। अच्छा, मैं आपको एक और अमल अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे किसी को इस तरह के मूज़ी जानवर ने कभी काट लिया है तो आपने ये अमल करना है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका असर जहर का वो उतर जाएगा। जहरीला जानवर अगर काट ले तो उसके काटे हुए के इर्द गिर्द, जिस जगह उसने काटा है उसके इर्द गिर्द उंगली घुमाते जाना है और एक सांस में, यानी आप जिस जगह काटा है उसके इर्द गिर्द उंगली घुमाते जाना, शहादत वाली उंगली आप घुमाते रहें और 7 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ना है। और अव्वल व आखिर आप एक बार दुरूद पाक पढ़ ले, 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले और जहाँ काटा था उस जगह पर आप जो कुछ पढ़ा है वो दम कर दे। इंशाअल्लाह जहर का असर ज़ाइल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, किसी और को काटा है और कोई और भी उसके लिए अमल कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि जिसे काटा है उसी ने ये अमल करना है, उसके लिए कोई और भी ये अमल करके दम कर सकता है। इंशाअल्लाह जहर का असर उतर जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, एक सवाल हुआ है कि मोहम्मद रेहान भाई बच्चा है, सबक याद नहीं होता है, सबक याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन इनको सबक याद नहीं होता है, इसके लिए कोई इनके लिए रूहानी इलाज कि इनको जल्दी सबक याद हो जाए। ये कि हाफिज़ा कमज़ोर होने की वजह से उमूमन ये होता है कि सबक याद नहीं हो पाता, याद करते तो भूल जाते हैं। तो इसके लिए रेहान पे आपने करना ये है 7 मरतबा या अलीमु, 7 मरतबा या अलीमु, 21 मरतबा सूरे अलम नशरह ये मुकम्मल पढ़ना है बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ में। अब पानी में दम कर दीजिए, अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, पानी में दम करके इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल की बरकत से हाफिज़ा मजबूत हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। यूट्यूब पर भी सवालात बहुत सारे मौसूल हो रहे हैं, इन सवालात को भी सिलसिले में हम शामिल करते हैं। एक सवाल मौसूल हुआ है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी मम्मी का नाम परवीन है और मेरी मम्मी के कमर में दर्द है, उनकी कमर की नस दबी हुई है, डॉक्टर ने बताया है। अल्लाह तबारक व ताला इनको शिफ़ा अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको कमर के तकलीफ़ से नजात के लिए रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। एक और सवाल हमें मौसूल हुआ है, मोहम्मद सैफ़ के अकाउंट से ये सवाल मिला है कि मेरा नाम मोहम्मद सैफ़ इस्माइली अत्तारी है, फ़जर की नमाज बाजमाअत पाबंदी से पढ़ने का रूहानी इलाज बता दें। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको फ़जर की नमाज, अब बाजमात से मुराद अगर आपकी फ़जर में आँख नहीं खुलती है, इसकी वजह से आपकी फ़जर की जमात जाती हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इसका रूहानी इलाज अर्ज़ कर देते हैं कि सुबह आपकी वक्त पर आँख खुल जाए
انشاءاللہ عز و جل. جی کچھ سوالات دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھبراہٹ رہتی ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے کبھی رہتی ہے، اس کے بارے میں استخارہ فرما دیجیے گا. بشرا فاطمہ، والدہ کا نام زیبا شمیم. ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الستار ہے. میری پوتی بار بار بیمار ہو جاتی ہے، اس کے لیے کچھ روحانی علاج دو. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روحانی علاج اور استخارہ پروگرام میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو اپینڈکس ہو جائے تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے اپینڈکس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں آپ کو. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام ثاقب اتاری ہے، میری والدہ کا نام سیما بیگم ہے. مجھے اس تعلق سے استخارہ کروانا تھا کہ میں کوئی بھی کام کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو میرے کام میں کافی دشواریاں آتی ہے، اور ایک جاب کے بعد دوسری جاب کی تلاش میں رہتا ہوں تو کافی ڈسٹینس ہو جاتے، کافی وقت گزر جاتے، کام میں میرے کافی رکاوٹیں آتی ہیں. تو برائے کرم میرا استخارہ فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. جی شعیب بھائی کچھ استخارے بھی کرنے ہیں. جی ایک تو ہے بشرا فاطمہ بنت زیبا شمیم، ان کو جو ہے گھبراہٹ رہتی ہیں، جی ان کا بھی استخارہ کرنا ہے. اور ایک ہے ثاقب بن سیما کا. بیگم. آپ استخارہ فرما لیں، تب تک ہم انشاءاللہ روحانی علاج بیان کرتے ہیں. یوٹیوب پر جو سوالات موصول ہوئے ہیں، ایک اسلامی بہن نے اپنی والدہ کے لیے سوال کیا ہے جن کا نام پروین ہے کہ کمر میں درد رہتا ہے، کمر کی نس دبی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے. تو جس کے کمر میں تکلیف رہتی ہے اس کو چاہیے کہ فجر کی نماز کی جو سنت ہے وہ ادا کرنے کے بعد اور فجر کی فرض سے پہلے، یعنی اس عمل کا وقت فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ہے. فجر کی آپ نے سنت ادا کرنے کے بعد میں 41 بار سورۃ الفاتحہ الحمد شریف مکمل 41 ٹائمز 41 بار آپ نے پڑھنا ہے. اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور ہر بار سورہ فاتحہ کے پہلے بسم اللہ شریف آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے کمر پر اپنا ہاتھ پھیر لینا ہے. انشاءاللہ عز و جل کچھ دن آپ یہ عمل کریں. ویسے تو اس کی مدت، اس عمل کی مدت تا حصول شفا ہے، لیکن آپ چند ہی دن یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ نظر آئے گا. تو آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے فجر کی نماز کی سنت ادا کرنے کے بعد اور فرض سے پہلے 41 ٹائمز سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ اپنے ہاتھ پہ دم کر کے کمر پر پھیر لے، شفا حاصل ہو جائے گی. دوسرا سوال سیف بھائی کا موصول ہوا ہے کہ یہ فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی خواہش مند ہے، بہت اچھی تمنا ہے، شاید فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہوگی یا تاخیر سے کھلتی ہوگی کہ جماعت چلی جاتی ہوگی. اس طرح کا اگر معاملہ ہے تو سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ رات جلدی سونے کا اپنا معمول بنا لے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ذہن یہی دیا ہے کہ ہم عشاء کی نماز کی فرض کے، یعنی عشاء کی نماز کا جو وقت ہے اس کے 2 گھنٹے کے اندر اپنے گھر پہنچ جائے اور ہم سو جائے. اگر ہم یہ معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہماری فجر میں آنکھ صحیح وقت پر کھل جایا کرے گی، بلکہ تہجد میں بھی انشاءاللہ عز و جل ہماری آنکھ کھل سکتی ہے اگر ہم رات میں جلدی سونے کا اپنا معمول بنائیں گے. تو ایک چیز تو یہ. دوسرا، اب تو تقریباً موبائل کے اندر الارمز ہوتے ہیں، الارم کا آپشن ہوتا ہے، گھڑی کا آپشن ہوتا ہے، اس میں الارم آپ سیٹ کر لیا کرے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ صرف ایک الارم پہ اکتفا نہ کرے، آپ کچھ 5 منٹ کی ڈسٹنس سے چند ایک الارم سیٹ کر لے. جیسے آپ نے 4:30 بجے اٹھنا ہے تو آپ نے 4:25 کا بھی الارم لگانا ہے، 4:30 کا بھی الارم لگا لے، 4:35 کا بھی الارم لگا لے. اس طرح 4-5 الارم سیٹ کر دے اور فون کو
اپنے سے تھوڑی دوری پر رکھیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم فون بھی اپنے قریب رکھ کے سوتے ہیں اور جب موبائل اپنا الارم بجتا ہے تو پھر ہم اس کو کٹ کر دیتے ہیں، ہمیں نیند میں ہوش نہیں ہوتا ہے، ہم الارم کٹ کر کے پھر سو جاتے ہیں، تو پھر اس سے بھی بعض اوقات آنکھ کھل کر بھی نہیں کھلتی ہے۔ تو اپنے موبائل کو اپنے سے دور رکھیں۔ سائنٹیفک اعتبار سے جسم کی صحت کے لیے بھی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب سوئے تو اپنے قریب فون نہ ہو، کہ اس کی جو ریز ہوتی ہے، اس کی جو شعاعیں ہے، یہ انسان کے جسم کو بھی نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں، تو پھر اپنے فون کو اپنے سے دور رکھے تاکہ الارم اگر بجے تو آپ کو اٹھ کر فون کے پاس جانا پڑے اور پھر الارم بند کرنا پڑے۔ تو اس سے قوی امید ہے کہ آپ پھر فجر کی نماز پڑھنے میں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ البتہ ایک روحانی علاج بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ ریفرنس نوٹ فرما لیں۔ سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں، سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں، سورہ کہف پارہ 15 میں شروع ہوتی ہیں لیکن پارہ 16 میں اس کا اختتام ہے، تو پارہ 16 میں سورۃ الکہف جب ختم ہو رہی ہو تو اس کی آخری کی جو 4 آیتیں ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم، یہاں سے لے کر ربہ احدا، یہاں تک، یعنی یہ ختم پورا سورہ تک آپ نے یہ 4 آیتیں روزانہ رات سونے سے پہلے، بلکہ آپ کو جب بھی اٹھنا ہے، آپ دن میں سو رہے ہیں اور آپ کا ذہن ہے کہ 15-20 منٹ کے بعد میں اٹھنا ہے، آپ یہ 4 آیتیں پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ خود بخود آپ کی آنکھ جب بھی آپ اٹھنا چاہیں گے وہ ارادہ کر کے آپ یہ 4 آیتیں پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس وقت آپ کی خود بخود آنکھ کھل جایا کرے گی۔ تو یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ یہ آئیے کچھ جو روحانی علاج ہمیں اس کے ذریعے پوچھے گئے ہیں کال کے ذریعے، ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اس کے بھی جوابات دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک سوال ہم سے پوچھا گیا ہے، عبدالستار بھائی یہ اپنی پوتی کے متعلق سوال کر رہے تھے کہ یہ بار بار بیمار ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں عموماً چھوٹے بچوں کے بیمار ہونے کے پیچھے، عموماً ہمیشہ نہیں لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی اداؤں سے، ان کے بات کرنے کے انداز سے، ان کے خوبصورت چہرے سے جو ہے وہ ان کو بار بار نظر لگ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب بھی بچوں کی طبیعت خراب ہو تو بہتر ہے کہ ان کی نظر اتار لی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں لال سوکھی ہوئی 7 مرچیں لے لیں، ان 7 مرچوں کو جس کو نظر لگی ہیں اس کے سیدھے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھیں اور کلاک وائز، گھڑی کا کاٹا جس سمت گھومتا ہے اس انداز سے ایک پورا چکر ان کے گرد لگا لے آگے کی طرف سے، اور واپس سے ہاتھ لوٹا کر سیدھے کندھے پر لے آئیے، ان کا ایک چکر مکمل ہوگا۔ ایسے ہی آگے کی طرف سے 7 چکر آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ پھر بیک سائیڈ سے سیدھے کندھے سے ہی شروع کر کے کلاک وائز اپنے ہاتھوں کو گھماتے ہوئے ان کے سیدھے کندھے پر لے کر آ جائیں۔ اس طرح یہ 7 چکر آپ نے بیک سائیڈ سے بھی گھمانا ہے۔ پھر اس کو آپ چولہے وغیرہ پر یا توے وغیرہ پہ رکھ کے جلا دیں۔ مرچی جب جلتی ہیں تو ایک تیز بو آتی ہے، اگر یہ بو آ گئی تو سمجھنا کہ نظر اتر گئی، اگر بو نہ آئے تو سمجھ لے کہ اب بھی نظر باقی ہے۔ پھر ان کے لیے عمل کو دہرایا جائے، چاہے تو اسی دن دوبارہ سے یہ عمل کر لیں یا دوسرے دن عمل کر لیں۔ چند ایک مرتبہ جب آپ یہ عمل کو دہراتے رہیں گے، تیسری مرتبہ اگر دوسری مرتبہ میں بھی اگر باس نہیں آئی تو آپ تیسری مرتبہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل چند ایک مرتبہ میں عمل کی وجہ سے ان کی نظر اتر جائے گی۔ ایک عمل تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا عمل بچی کی، اگر بچی اتنی بڑی ہے کہ وہ خود عمل کر سکتی ہے تو بچی کو کہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو اس کی کثرت کرے، یا معیدو اس کو پڑھتے رہا کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اگر بچی نہیں پڑھ سکتی ہے تو پھر آپ گھر والوں میں سے کوئی ان پر 29 ٹائم یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو 29 بار 29 ٹائم اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ان پر دم کر دیا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل نظر بد اگر لگتی ہیں تو اس سے بھی محفوظ رہیں گی، اور اگر بیمار ہونے کی کوئی اور وجہ ہے تو انشاءاللہ وہ وجہ سے بھی بچی کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ اگر کسی کو اپینڈکس ہے اور وہ شفا چاہتا ہے تو اپینڈکس کا روحانی علاج یہ ہے کہ آیت الکرسی 11 بار اور یا عظیم 7 بار، پہلے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں 7 مرتبہ یا عظیم پڑھنا ہے، اور ان دونوں عمل کے اول و آخر 3 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد میں ایک چٹکی نمک پر جو کچھ پڑھا ہے وہ دم کر دینا ہے، اور اس نمک کو پانی میں ڈال کر وہ پانی اپینڈکس کے مریض کو پلانا ہے۔ یہ عمل دن میں 3 بار کرنا ہے،
اور ہر بار الگ الگ عمل کریں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بار پڑھ کر چند ایک نمک پہ دم کر کے رکھے اور ایک چٹکی نمک کو پانی میں ملا کے پھر پلا رہے، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ جب بھی عمل کرنا ہے ایک چٹکی نمک لینا ہے اور یہ عمل نئے سرے سے پورا کرنا ہے، پھر نمک پہ دم کر کے اس کو پانی میں ملا دے اور پانی مریض کو پلا دے، انشاءاللہ عز و جل اپینڈکس کا مرض ختم ہو جائے گا، ان کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ یہ عمل تا حصول شفا کرنا ہے، جب تک مریض ٹھیک نہیں ہو جاتا دن میں 3 مرتبہ آپ یہ عمل کریں، اور اس کے لیے اگر آپ یوں ٹائم باندھ لیں کہ ایک تو ناشتے کے بعد، دوسرا دوپہر میں کھانے کے بعد، اور تیسرا رات میں کھانے کے بعد، یا کھانے سے پہلے ناشتے سے پہلے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آیت الکرسی 11 بار اور یا عظیم 7 بار اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی۔ جی چلتے ہیں استخارہ کے جواب کی طرف۔ شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ ایک استخارہ تھا بشرا فاطمہ بنت زیبہ شمیم جی جن کا استخارہ کیا گیا، بتا رہے تھے گھبراہٹ وغیرہ ہوتی ہے ان کو۔ جی استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرائے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ایک اور استخارہ تھا ثاقب بن جی سیما بیگم، ان کا بھی استخارہ کیا، بتا رہے تھے کام وغیرہ لگتا ہے پھر چھوٹ جاتا ہے، کاپی کی گیپ وغیرہ کا معاملہ ہے، پھر کافی آزمائشیں ہوتی ہے۔ تو استخارہ کیا کہ آپ کے بھی استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرائے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک، ان کے کوئی روحانی علاج بھی گھبراہٹ ہے، اگر گھبراہٹ کے لیے کوئی عمل کرے تو ان کو شفا مل جائے، گھبراہٹ دور ہو جائے، اس کے لیے جی اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جی سینے پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ یا اللہ قوینی و قلبی اس کو پڑھنا ہے۔ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے اور دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوگا اور گھبراہٹ، الجھن، بے چینی یہ سب دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی اگر آپ کو ایسا ہو کہ نماز کے علاوہ بھی اگر درد ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یعنی کہ الجھن، گھبراہٹ، بے چینی شروع ہو گئی ہے، اب تب بھی چاہے آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی عمل کی برکت سے گھبراہٹ، بے چینی دور ہو جائے گی۔ اچھا، نہیں ہر نماز کے بعد ہی کرنا ضروری نہیں ہے، جی اگر کبھی نماز کے علاوہ کے اوقات میں بھی ہو رہا ہے تو دم کر سکتے ہیں۔ دم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یا اللہ قوینی و قلبی یہ پڑھنا ہے، 7 بار پڑھ لے، 7 سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے، لیکن کم از کم اس کی مقدار 7 مرتبہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے تو آڈ نمبرز کے اندر طاق عدد جو ہے اس میں پڑھے، جیسے 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، 13 ہے، اس تعداد میں آپ نے پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کرنا ہے تو انشاءاللہ گھبراہٹ، بے چینی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ عمل اتنا بابرکت عمل ہے کہ اگر کوئی غیر مریض ہے، یعنی اس کو کبھی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے یا دل کا کوئی مرض لاحق نہیں ہے، اگر وہ بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ دل کے امراض کی بیماری سے بچا رہے گا۔ تو ناظرین سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی بطور دل کے امراض سے حفاظت کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جس ثاقب بھائی کے لیے کیا فرمائیں گے، کوئی روحانی علاج؟ ثاقب بھائی سے یہ عرض ہے کہ ثاقب بھائی بعد نماز عشاء آپ نے ننگے سر کھلے آسمان کے لیے کھڑے ہو جائیے، یعنی کھلے آسمان آپ کے سر پر ہو، نہ ہی سر پہ چھت ہو، نہ ہی ٹوپی ہو، کھلا آسمان ہو اور آپ ہو۔ 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عمل کی برکت سے آپ کے جو کام میں رکاوٹیں، پریشانی اور جو کام مل جانا، پھر اس میں وہ ہے کہ آپ کا کام جلدی چھوٹ جاتا ہے، اللہ نے چاہا تو یہ سب رکاوٹیں دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ سوالات جو یوٹیوب پر ہمیں موصول ہو رہے ہیں ان کو بھی سلسلے میں اپنے شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال تو یوں موصول ہوا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے والد صاحب کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے اور میرے والد صاحب کی آنکھ میں موتیا بھی ہو گیا ہے، روحانی علاج بتا دیں حضرت۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب کی شفا یابی کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ ایک تو ان کے جو ہے وہ جوڑوں میں درد ہے، تو جس کے دیکھیں جوڑوں میں درد ہیں تو اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ 7 مرتبہ یا محیی
یا محیی یا محیی، 7 مرتبہ یا محیی اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پورے بدن پر دم کر دے. جیسے ہاتھوں پہ دم کر لیا اور سارے بدن پر چاہے تو ہاتھ پھیر لے، یا اگر کسی عضو خاص کے جوڑوں میں درد ہے جیسے پیروں کے جوڑوں میں درد ہے تو صرف پیروں پہ دم کرے، انشاءاللہ عز و جل جوڑوں کے درد ختم ہو جائیں گے. اور جن کو جوڑوں میں درد رہتا ہے ان کے لیے یہ عمل بھی بہت بہتر ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کی کثرت کرے. یا غنیو کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بدن درد جوڑوں میں درد دور ہو جائے گا. اور جس کو سفید موتیا یا کالا موتیا اگر ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آپ چاہے تو کر لیں، یا مکمل نماز ہو جانے کے بعد میں آپ یہ عمل کریں. 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں پر جو کچھ پڑھا ہے وہ دم کر دینا ہے. یہ دم ہونے کے بعد میں اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں اپنی آنکھوں پر پھیر لے. انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کے جملہ امراض، ماں کالا موتیا وہ سفید موتیوں کی بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی. اچھا، جو غیر مریض ہے جن کو کوئی موتیا کی تکلیف نہیں ہے، اگر وہ یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ آنکھوں کے امراض سے محفوظ رہے گا. تو بڑا آسان عمل ہے. ہر نماز کے بعد میں 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اول و آخر ایک بار درود پاک، اور دونوں شہادت کی انگلیوں پہ دم کر کے اپنی انگلیاں آنکھوں پر پھیر لے، شفا مل جائے گی. تو آپ اپنے والد صاحب سے یہ عمل کروا لیجئے. اگر آپ کے والد صاحب نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی نماز پڑھ کر بھی ان پر یہ دم کر سکتا ہے، انشاءاللہ ان کو شفا مل جائے گی. سلام، بچے ضد کرتے سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے ضد کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. بچے اگر ضد کرتے ہیں تو بچوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس ہر بار بسم اللہ کے ساتھ ایک بار یہ دونوں صورتیں پڑھنی ہیں. پہلے بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق یہ والی صورت، پھر بسم اللہ پڑھ کے قل اعوذ برب الناس. یہ دونوں صورتوں کے اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر بچے پر آپ نے دم کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل بچہ ضد کرنا چھوڑ دے گا. اچھا، ایک اور عمل وہ یا شہیدو والا اگر بچے ضد کرتے ہیں اس کے لیے فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے وقت میں جی والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کے سرہانے جو ہے نا، یعنی کہ ان کے سر پہ سیدھا ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف رخ کرتے ہوئے یہ جو ہے نا یا شہیدو 21 مرتبہ پڑھے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بچہ فرما بردار بھی بن جائے گا، ضد پن بھی جو ہے وہ دور ہو جائے گا، اللہ انشاء تو خیر کا معاملہ ہوگا. 21 مرتبہ یا شہیدو اول و آخر درود پاک. جی ٹھیک ہے. آسمان نظر آنا ضروری نہیں ہے، لیکن عمل کرنے والے کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی رہے گی، اور طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل بچہ فرما بردار ہو جائے گا، ضد کرنے کی عادت بھی ان کی دور ہو جائے گی. ایک سوال مزید موصول ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا جسم سرد ہے پر میرا معدہ گرم ہے، بار بار معدے کے امراض آتے ہیں، جلن اور خارش اور کلیجے میں درد ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں. معدے کے جملہ امراض کے لیے آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ جب بھی پانی پیے 7 مرتبہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم آپ نے 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے یا عظیم، اور پانی پر دم کر کے آپ نے وہ پانی پینا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل معدے کے جملہ امراض سے شفا حاصل ہو جائے گی. تو ایک تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اور جیسے کلیجے کا جو ذکر کیا گیا ہے، تو کسی کے کلیجے میں اگر تکلیف ہے تو اس نے ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا شروع کر دے. وہ یا 11 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ عمل فرض نماز کا، جیسے امام صاحب کے پیچھے اگر مرد نماز پڑھ رہا ہے تو سلام پھیرتے ہی امام کے یہ کرنا ہے، اور اگر اسلامی بہن اکیلے عمل کر رہی ہیں تو اپنے گھر میں فرض نماز پڑھ لینے کے بعد میں سینے پر سیدھا ہاتھ رکھیں اور 11 مرتبہ پڑھے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ عمل کرنا ہے. ویسے یہ عمل تو خاص جو ہے وہ دل کے امراض کے لیے ہیں، لیکن جس کے کلیجے میں تکلیف ہے وہ بھی یہ عمل کرے تو انشاءاللہ عز و جل شفا پائے گا. آپ نے یہ عمل کرنا ہے 11 بار الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سورہ رعد کی یہ آیت کا جز ہے. آپ یہ پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کرے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کلیجے کی اگر کوئی تکلیف ہے
تو وہ دور ہو جائے گی، شفا حاصل ہو جائے گی۔ ایک سوال ہے کہ سلام، گزارش ہے، میری ایک بیٹی ہے مشکات فاطمہ، وہ بہت ڈر رہی ہے، اس کا استخارہ فرما دیجئے اور دعا بھی، لیکن انہوں نے ان کا نام نہیں بتایا، ان کی والدہ کا نام مشکات فاطمہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کے خوف کو دور کرے۔ آپ بچی پر چند ایک مرتبہ یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو پڑھ کر دم کر دے، اور 1001 بار یا وہ تنہائی میں ڈر لگتا ہے اس کے یا لیے اللہ، یا اللہ۔ اچھا، آپ یہ یا رؤوفو پڑھ کر جو ہے ان کے اوپر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل بچی کا ڈر جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچی کے آپ جو ہے وہ ایک مرتبہ، جیسے آپ نے استخارہ کا کہا ہے لیکن آپ نے ان کا نام نہیں بتایا، تو آپ ہماری جو استخارہ کال سنٹر کی سروس ہے اس پر سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ کسی مرد کے ذریعے آپ کال کروا لیں اور بچی کا استخارہ بھی کرا لیں، استخارہ کے مطابق پھر علاج کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو آپ ان کے لیے استخارہ کروا لیں، یا اگر ابھی آپ ان کا نام بھیج دیں تو انشاءاللہ سلسلہ ختم ہونے سے پہلے اگر نام موصول ہو گیا تو انشاءاللہ یہیں بھی استخارہ کر کے جواب دیا جا سکتا ہے۔ آئیے کچھ آڈیو سوالات کو سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ یوٹیوب کے سوالات بھی لیں گے۔ جی سوالات دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ابراہیم رضا ہے، میرا کچھ سامان گم ہو گیا ہے، یہ مل جائے ایسا کچھ وظیفہ بتا دیجیے۔ سامان مل جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے مرگی کے حوالے سے وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ مرگی کے لیے روحانی علاج، ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام محمد اتاری دھنباد جھارکھنڈ سے، سلسلہ روحانی علاج میں ایک سوال ہے کہ تھائرائڈ جو ایک بیماری ہے جس کے کارن سے جسم کے اندر سوکھنے کا مرض پیدا ہوتا ہے اور کمزوری دن بدن بڑھتی جاتی ہے اور دبلا پن آنا شروع ہو گیا ہے، اس سے نجات کیسے حاصل ہو، اس کے ایک روحانی علاج ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیرا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی شعیب بھائی، سامان مل جائے، اس کے لیے روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ ابراہیم بھائی، آپ نے روزانہ جب تک کہ آپ کا سامان نہیں ملتا ہے تب تک کہ آپ نے روزانہ لا الہ الا اللہ 1008 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 1008 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے گم شدہ جو سامان آپ کا مل نہیں رہا ہے، اللہ نے چاہا تو مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور مرگی کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی، مرگی کے لیے کرنا یہ ہے لا الہ الا اللہ 66 ٹائم، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھ کر کے اگر کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے تو مرگی کے مرض جس کو ہے اس پہ دم کر لیں، یا مرگی کا مرض والا خود یہ روزانہ اپنے پر دم کرتے رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ان کی جو بیماری ہو دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، جب مرگی کا اگر کسی کو مرگی کی بیماری اگر ہے تو سورۃ الشمس پڑھ کر بھی مرگی والے کے کان میں پھونک اگر کوئی مارے، اور بالخصوص اس وقت جب اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، اگر کوئی اس وقت میں اس کیفیت میں ہے کہ وہ سورۃ الشمس پڑھ کر اس کے کان میں دم کر سکتا ہے، تو اس وقت تو بالخصوص جب مرگی کا دورہ پڑا ہے اس وقت یہ عمل کر لے، اور اس کے علاوہ بھی روزانہ دن میں کسی بھی ایک وقت میں، ضروری نہیں ہے کہ مرگی کا دورہ ابھی پڑا ہو اس وقت کرنا ہے، بلکہ کسی بھی ایک وقت میں آپ نے اول و آخر ایک بار بسم اللہ کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ ہر بار یہ سورت جب بھی پڑھوں گے آپ تو بسم اللہ لازمی پڑھیں، اور ایک مرتبہ سورۃ الشمس یہ پڑھ کر مرگی والے کے کان میں آپ دم کر دیا کرے، کچھ دن میں انشاءاللہ الکریم ان کی مرگی کی بیماری دور ہو جائے گی۔ جو ڈاکٹری علاج کر رہے ہیں وہ بھی علاج جاری رکھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جو ہے روحانی علاج کے اسٹال پورے انڈیا بھر میں کئی ایک شہروں میں لگتے ہیں۔
آپ نے جہاں سے ہم سے رابطہ کیا ہے، اگر وہاں پر بھی روحانی علاج کا اسٹال اگر لگتا ہے تو آپ وہاں جائیں، وہاں سے تعویذات ان کے لیے حاصل کر لیں۔ الحمدللہ وہاں کے تعویذات کی برکت سے انشاءاللہ الکریم ان کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس طرح کے کئی مریض تعویذات عطاریہ کی برکت سے شفا یاب ہوئے ہیں، تو آپ بھی ان کے لیے تعویذات حاصل کر لیں، ان کو شفا مل جائے گی۔ جی غلام محمد بھائی ہے، تھائرائڈ کی بیماری کے لیے انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ تھائرائڈ کی بیماری ہے جو بالخصوص گلے پہ اس کا جو ہے نا وہ اثر ہوتا ہے، لیکن پھر وہ کھانا نہیں کھانا اور دیگر تکلیفوں کی وجہ سے جو ہے پھر انسان کا بدن بھی کمزور ہوتا جاتا ہے، جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ ایک بڑی سخت آزمائش والی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے ان کے کوئی روحانی علاج یہ کرے تو ان کو شفا مل جائے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی آسان عمل ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے پیجیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے تھائرائڈ کی چاہے کیسی بھی تکلیف ہو اللہ نے چاہا تو نکل جائے گی، دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک تعویذ بھی عرض کر دیتا ہوں، بلکہ 2 تعویذ آپ کو عرض کرتا ہوں، چاہے تو دونوں آپ لکھ کر ایک ہی دھاگے کے اندر دونوں تعویذ کو سی کر آپ گلے میں پہن لیں، یا پھر کوئی ایک اس میں سے عمل کر کے یعنی لکھ کر آپ اس کو تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو گلے کے جملہ امراض، کسی کو ٹونسل ہو جاتا ہے، کسی کی سانس کی نالی سکڑ جاتی ہیں، تو کسی کو کھاتے وقت میں گلے میں تکلیف ہوتی ہے، تو کبھی گلے کے اندر چھالے آ جاتے ہیں، تو کبھی کسی کو تھائرائڈ ہو جاتا ہے، اس طرح گلے کے جملہ امراض کے لیے ابھی جو عمل بتاؤں گا وہ کرنا انشاءاللہ بڑا فائدہ مند ہے۔ آپ ریفرنس نوٹ فرما لیں، سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 58، پارہ 23 میں جو حصہ ہے سورہ یاسین شریف کا، اس کی آیت نمبر 58، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ نے صرف اتنی آیت مبارکہ کو بغیر اعراب کے یعنی زیر زبر لگانے کی حاجت نہیں، یہ ایک سادے سے کاغذ پر آپ یہ لکھ لیں سلام قولا من رب الرحیم، اور اس میں بس ایک چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ جو دائرے والے حروف ہیں ان کے دائرے آپ کھلے رکھیں، اس کو لپیٹ کر کپڑے میں سی کر آپ جس کو تھائرائڈ ہے اس کے گلے میں کہ تعویذ ڈال دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا ایک اور عمل ہے، چاہے تو آپ یہ بھی ساتھ میں کر لیں یا یہ کر لیں، سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 79، سورہ زخرف کی آیت نمبر 79، یہ آیت مبارکہ کو بھی آپ لکھ کر ام ابرموا امرا فانا مبرمون، یہ آیت مبارکہ آپ ایک سادے کاغذ پر لکھیں اور لکھ کر اس کو تعویذ کی طرح لپیٹ کر آپ کپڑے میں سی کر مریض کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ عز و جل گلے کے جملہ امراض اور بالخصوص جیسے آپ نے تھائرائڈ کا ذکر کیا ہے تو تھائرائڈ سے شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ چلتے ہیں یوٹیوب کے کچھ سوالات ہے، سلسلہ بھی اختتام کی وقت بھی اس کا اختتام کی طرف ہے، کچھ سوالات ہم یوٹیوب کے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ سوال موصول ہوا ہے، فرحان شیخ ہے، میرا نام فرحان شیخ ہے اور میں 10 سال کا، اور میں جو بھی چیز یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد نہیں رہتی ہے، اس کے لیے کچھ روحانی علاج بتا دیجیے۔ جی شعیب بھائی، قوت حافظہ کی کمزوری کا سوال کر رہے ہیں، 10 سال کی عمر ہے، جو بھی یاد کرتے وہ یاد نہیں رہتا ہے، تو اس کے لیے ان کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی اس سے پہلے ہم نے ایک عمل بتائے تھے یا علیم، اور 21 مرتبہ یہ سورہ علم نشرہ پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے پینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے رکھے، اس کو استعمال کرتے رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے حافظہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا ایک اور سوال ہے، سوال کر رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدینہ عطاری، السلام علیکم، مجھے یہ جاننا ہے کہ میں اپنے پریوار کے ساتھ بہت پیار کرتی ہوں مگر مجھے وہ پیار نہیں کرتے، آپ مجھے روحانی علاج بتائیے اور میرے گھر کے لیے بھی روحانی علاج بتائیے۔ یعنی گھر میں آپس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک سامنے والا گھر کے افراد کو رسپیکٹ دے رہا ہے، گھر والوں سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یعنی لیکن گھر والے اس کو ویسا رسپانس نہیں کرتے، تو کبھی کبھی دل میں ہوتا ہے کہ میں اتنا کر رہا ہوں لیکن جیسے مجھے گھر والوں کی طرف سے شفقت، جیسے بڑے ہیں تو شفقت ملنی چاہیے، شوہر ہیں تو محبت ملنی چاہیے، بچے ہیں تو وہ بھی محبت کرنا چاہیے، تو وہ سامنے والوں کی طرف سے ویسے مل نہیں رہا ہوتا ہے،
تو اس کے لیے کہ گھر والوں میں اتفاق ہو جائے، آپس میں محبت کی فضا قائم ہو جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی، اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ جمعہ کے دن آپ نے ایک نمک لے لیجئے، پنساری کی دکان میں ملتا ہے یہ نمک، آپ کو لاہوری نمک سے یہ کہا جاتا ہے اس کو، آپ لاہوری نمک لے لیجئے، اس کو باریک کر کے اپنے یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس نمک پہ دم کر دیجئے۔ اب یہ نمک کو آپ نے استعمال کرے، کیسے استعمال کرنا ہے؟ گھر کے اندر جو نمک کی برنی وغیرہ ہے اس میں ڈال دیجئے اور اس کو آنے والی جمعہ تک کے استعمال کریں۔ پھر جب جمعہ کا دن آئے اسی طریقے سے آپ نے 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اب آپ نے اس پہ دم کر دیجئے اور یہی نمک کو آپ نے دوبارہ برنی میں ڈال دیجئے، اس کو استعمال کریں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آپس میں نا اتفاقیہ کا معاملہ ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے جیسے بتایا کہ مجھ پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور میری بات نہیں سنی جا رہی، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عمل کی برکت سے آپ کی بات سنی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے نا، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا ورد کرتے رہے، انشاءاللہ تعالی خیر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک استخارہ کے لیے سوال بھی موصول ہوا ہے کہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ میرا نام انم خان ہے، میرا رشتہ نہیں لگ رہا ہے، رشتے والے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کئی رشتہ طے نہیں ہو رہا، میری والدہ کا نام پروین ہے، انعم بنتے پروین، تو آپ ان کا استخارہ فرما لیں۔ اور ایک سوال اور موصول ہوا ہے کہ سمیر ہے، سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسلم والدہ کا نام فریدہ، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، عمل کوئی دوسرا کر دے ایسا بتائیے گا، ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، شادی کے لیے ہے تو شادی کے لیے تو جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے انہی کو عمل کرنا ہوگا، البتہ پھر آسان عمل ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، سونے سے پہلے جن کو کہیں بھی رشتہ نہیں آ رہا ہے انہوں نے 300 بار یا وہابو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا نام ہے اور بڑا مختصر ہے لیکن کمالات میں بڑا جامع ہے۔ یا وہابو پڑھیں اور اول و آخر 11 بار درود ابراہیم، درود ابراہیم بھی عموماً یاد ہوتا ہے، نماز میں ہم التحیات میں یہ درود پڑھتے ہیں، تو یہ درود ابراہیم اول و آخر 11 بار پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا کرے۔ ورنہ تو ایک عمل یہی ہے کہ ان کی والدہ یا والد 100 مرتبہ یا سمیعو، یا سمیعو، یا سمیعو، کسی بھی وقت میں 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھنے کے بعد ان کے لیے شادی کی دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل یا سمیعو عمل کی برکت سے ان کے نکاح کے اسباب بن جائیں گے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک اور 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھ کر ان کے لیے کوئی بھی یہ عمل جیسے گھر کے افراد میں سے بھائی کر لے، بہن کر لے، یا ان کی والدہ کر لے، ان کے والد کر لے، چاہے تو یہ عمل کر لے اور دعا کرے تو انشاءاللہ یا سمیعو کی برکت سے ان کے نکاح کے اسباب بن جائیں گے۔ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اب جیسے یہ ہے کہ بتا رہے کہ نہیں عمل کر سکتے، جی، تو ان کے گھر کے کوئی بھی فرد یہ مسجد وغیرہ جا کر کے، یہ تو یہ بھی جا سکتے ہیں، لڑکے ہی ہیں، سمیر نام بتایا ان کو بتایا نہیں جائے، صرف یہ کہہ دے کہ گھر والی اس نیت سے بھیج دے کہ جائیے آپ گھر مسجد کی صفائی وغیرہ کر لیجئے، جھاڑو لگا دیجئے، جو بھی ہے اللہ نے چاہتے مسجد کی صفائی کرنے کی برکت سے بھی جلدی رشتے میں کی جو رکاوٹ ہوتی ہے دور ہو جاتی ہے۔ جی ماشاءاللہ، یہ بھی ایک عمل کتابوں میں مذکور ہیں کہ جس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، اگر وہ مرد ہیں تو وہ خود مسجد جا کر مسجد کی ٹرسٹ سے اجازت لے کر جو ہے وہ مسجد میں جھاڑو لگائے، اور اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا بھائی ہے، اس کے والد ہے، یا اس کے کوئی بھی رشتہ داروں میں سے مرد کوئی بھی جا کر اس کے لیے جھاڑو لگائے تو اس سے بھی انشاءاللہ نکاح کے اسباب بن جائیں گے۔ تو سمیر تو خود مرد ہیں تو یہ خود جا کر جھاڑو لگا لے، مسجد کے جو بھی خادم ہوں گے ان سے اجازت لے کر کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل نکاح کے اسباب بن جائیں گے۔ جی آپ استخارہ فرما لیجئے۔ جی ایک اور سوال ہیں، اس کو بھی سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ سلام، ہمارے گھر میں بار بار پریشانی آتی ہے، جب سب صحیح چل رہا ہوتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے، کاروبار صحیح ہوتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے، نام قرار شیخ، ماں کا نام عائشہ بیگم ہے، استخارہ کرنا ہے۔ اب وقت تو اختتام کی طرف ہے،
آپ جو ہیں ہماری اسکرین کے اوپر آپ جو پٹی دیکھ رہے ہیں اس پر ہمارے استخارہ کال سینٹر کا نمبر لکھا ہوا ہے 02268971126. آج رات 12 بجے تک ہماری لائن کھلی رہے گی. آپ اس پر کال کر کے چاہے تو اپنے اس مسئلے کا استخارہ کروا لیں. میں آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں کہ گھر میں اگر پریشانیاں چل رہی ہیں، کاروباری ہو یا طبیعت کو لے کر پریشانیاں ہیں، ناگہانی آفتیں ہیں، اس طرح کا اگر کوئی تکلیف کا سلسلہ گھر میں ہے تو گھر کے افراد کو چاہیے کہ وہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو کی کثرت کرتے رہیں. اور ایک بہتر ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ 1,25,000 ٹائمز ایک مجلس میں اگر ہو سکے تو ایک مجلس میں یا چند ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر یا سلامو کا ختم کر لے. یا سلامو 1.25 لاکھ بار پڑھنا ہے. یہ عمل چاہے تو ایک فرد کر لے یا گھر کے تمام افراد چند ایک مرتبہ بیٹھ کر پڑھ لے یا ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر پڑھ لے، سب انداز سے چل جائے گا. اور اس کے بعد جب یہ عمل ہو جائے تو اس کے بعد میں اللہ کریم سے آپ دعا کر لے کہ یہ مشکلات، یہ تکالیفیں دور ہو جائے، تو انشاءاللہ جو بھی تکلیف پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. بہت سارے سوالات اب بھی یوٹیوب پر موصول ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سلسلے کا وقت بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. 9 بجے سلسلے کا وقت مکمل ہوتا ہے. ابھی ایک استخارہ کا جواب لے کے ان کے انشاءاللہ روحانی علاج بھی بیان کرنا ہے. یاد رہیں کہ پھر جولائی سے اب ہمارا یہ سلسلہ منگل اور بدھ کے دن، ٹیوزڈے اور وینسڈے روزانہ رات 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک FGN چینل پر انشاءاللہ لائیو ہوگا. آپ اس کی دعوت بھی لوگوں میں عام کر دیں، کیونکہ گزشتہ مہینے جون میں ہم نے یہ سلسلہ بدھ اور جمعرات کو کیا تھا، لیکن انشاءاللہ عز و جل اب پھر اس جولائی سے یہ سلسلہ ہمارا منگل اور بدھ کے دن 8 بجے سے لے کر رات 9 بجے ہوا کرے گا. تو اس کی دعوت بھی عام کر دیں اور یہ سلسلہ آپ دیکھتے بھی رہیں، لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتے رہیں. جس شعبہ ایک استخارہ کرنا تھا، رشتے میں رکاوٹ. بنت پروین، ان کا استخارہ کیا گیا رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے. ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ جو ہے ایک عمل ابھی بھی یا وہابو والا ہم نے بیان کیا ہے کہ روزانہ رات سونے سے پہلے 300 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو اور اول و آخر 11 بار درود ابراہیم. ہم بہت سارے عمل وہ بیان کرتے ہیں جس میں درود کی ترغیب تو ہوتی ہے لیکن درود خاص نہیں ہوتا ہے. آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جس میں درود پاک بھی خاص ہوتا ہے. جیسے یہی شادی کا جو روحانی علاج ہے یا وہابو والا، اس میں اول و آخر 11 بار درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے. آپ یہ عمل کرتے رہیں اور اللہ کریم سے دعا بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ جلدی نکاح کے اسباب بن جائیں گے. ناظرین اکرام، FGN چینل کے ساتھ بنے رہیے، چاہے کوئی بھی موسم ہو. پیارے پیارے سلسلے آتے رہتے ہیں جو انشاءاللہ عز و جل ہمارے ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے. سلسلہ FGN چینل پر ہمارے روحانی علاج بھی دیکھتے رہیں، دیگر سلسلوں کو بھی دیکھتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کا نیکیوں میں دل لگا دے. یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، اچھا بنا دے، گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے، ہم سب کا عبادت میں دل لگا دے. یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جتنے مشکلات میں گھرے ہیں سب کی مشکلات دور فرما دے. جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہے وہ شفا پا جائے. یا اللہ جن کا نکاح کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب بنا دے. جو روزی کی تلاش میں دربدر ہیں آسان ذرائع سے روزی عطا کر دے. جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو مطیع و فرما بردار کر دے. یا اللہ پاک ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے دعاؤں کو قبول فرما لیں. یا اللہ پاک اس سلسلے میں جن جن لوگوں نے ہم سے سوالات کیے ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما، سب کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. آمین آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر